ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات ان کے جوابات تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی صاحب، مفتی محمد کفیل رضا اطاری صاحب تشریف فرمائیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، شکر ہے۔ اور آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات۔ میری مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا انرجی ڈرنک پینا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ انرجی ڈرنک کا ہی سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انرجی ڈرنک ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز طاقت کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ دودھ کو بھی انرجی ڈرنک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، صحیح، اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی ڈرنک کے نام سے جو ڈرنکس جو ہے وہ ملتے ہیں، تو اگر ان میں الکوہل وغیرہ شامل نہیں ہے، نارمل جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، کوئی بھی اس میں ناپاک چیز جو ہے وہ نہیں ہے، تو پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض جگہ انرجی ڈرنکس کے اندر جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں نہ ہو، لیکن بیرون ملک کے اندر بہرحال اس نام کو اگر ہم لے کر بات کریں تو بہت وسیع جو ہے وہ اس کی کیٹیگریز جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی الکوہل موجود ہوگا یا بسا اوقات جو ہے وہ چیز جو ہے وہ خود ہی ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ الکوہل بن جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نشے کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ بہرحال جو ہے وہ نشہ آور ہو جائے گی، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو، چاہے اس میں نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی انرجی ڈرنکس جو ہے وہ پائی جاتی ہوں، تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ٹھیک۔ قریشی اور ہاشمی یہ دونوں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کیا الگ الگ حکم ہے یا کیا ہے؟ قریشی تو جو ہے وہ ہاشمی قریش کا ایک جو ہے وہ سمجھیں کہ خاندان ہے، کہ قریش جو ہے اصل قریش قبیلہ جو ہے قبیلہ ہے، تو لہٰذا قریشیوں کو زکوٰۃ دینا منع نہیں ہے، بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ منع ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ بنو ہاشم میں نہیں ہے لیکن قریشی ہے، تو اسے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو۔ قریشی میں وسعت ہے، بنو ہاشم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے نا، اس اعتبار سے، یعنی کہ قریش بڑا ہے اور بنو ہاشم اس خاندان کا جو ہے وہ چھوٹا حصہ ہے۔ پھر بنو ہاشم اور سادات، ان میں کچھ ان میں اور زیادہ اور ہے وہ کہ سادات، ہر سید وہ ہاشمی تو ہے، ہاں، مگر ہر ہاشمی جو ہے وہ سید، لیکن ہاشمی کو زکوٰۃ دینا مگر ہاشمی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت جعفر، یہ ساری یہ تمام کو جو یہ سب ہاشمی ان میں۔ کو اور ان کی آگے اولاد کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا منع ہے، حرام۔ کچھ کالز رہتے
मैंने कुरान शरीफ ली होती है 6 माह की मुद्दत में जो देते रहते हैं चीजों में, तो वो अभी आदमी नहीं आ रहा होता, वो पैसे मुझे पता है कि मैं उसके पास कैसे पहुंचाऊं। अब मैं क्या करूं, परेशान हूँ। मैंने तो 1 साल इंतजार कर लिया, उस आदमी का तो पता नहीं है। उधार पे किसी से इन्होंने कुरान पाक लिया था, तो अब वो आ नहीं रहा बंदा, ये इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आया। जी, उधार पर लेना 2 एतबार से। एक ये कि आपने जो है वो कीमतन जो है वो उधार पर लिया किसी से कि भाई ये कुरान पाक में आपसे इतने रुपए का जो है वो ले रहा हूँ, हमारे यहाँ हदिया कहा जाता है, और बाद में आपको उसके पैसे दे दूंगा। तो बहरहाल आप कुरान पाक तो इस्तेमाल जो है वो कर ही सकते हैं। अब वो पैसे आप पर देना लाजिम है, आप उसे तलाश करें, या आगे अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसके वरसा को आपको पैसे जो है वो देने होंगे। दूसरा ये कि आपने वैसे ही किसी से आरियतन कुरान करीम पढ़ने के लिए लिया है, ठीक है, तो भी ऐसी सूरत के अंदर जब आपने पढ़ने के लिए लिया है तो वो चीज़ आपके पास अमानत है। अब आप उसको जो है वो उसके हिफाजत से रखेंगे। उससे चूँकि आपने आरियतन लिया है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसमें तिलावत कुरान करीम कर सकते हैं, इसमें कोई हरज जो है वो नहीं है, लेकिन उसकी हिफाजत का एहतमाम करना होगा, और वो आपके हाथ में अमानत है। जब भी वो शख्स जो है वो आपको मिलेगा, या अगर उसके इंतकाल की सूरत में उसके वरसा मिलेंगे, तो आपको उन्हें वापस करना होगा। ठीक है, यानी दोनों सूरतों में अब पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज मौजूद नहीं है, है, दोनों तो सूरतों के अंदर उसमें तिलावत कर सकते हैं। अच्छा, लोगों के आमतौर पे दीनी किताबें हों या कुरान पाक हो, तो उसके बारे में तसव्वुर ये होता है कि चलें ये तो उसने सवाब के लिए या नेकी के लिए लेके, तो हमने नहीं तो मस्जिद दे देंगे, ये इधर दे देंगे, तो ऐसा किया जा सकता? जिस सूरत में तो उसने खरीद लिया था और पेमेंट जो है वो उसके ऊपर उधार थी, तो उस सूरत में तो वो उसको आगे किसी को सेल आउट भी कर सकता है, आगे मस्जिद वगैरह में किसी को हदिये के तौर पर भी दे सकता है, इसारे सवाब के लिए भी दे सकता है। लेकिन जिस सूरत में उस शख्स ने उसी को इस्तेमाल के लिए दिया है, उसने बतौर आरियत लिया था, तो इस सूरत के अंदर वो इसको किसी और को नहीं दे सकता, खुद ही उसकी तिलावत कर सकता है, और बहरहाल उसको अपने पास ही बतौर हिफाजत रखना होगा संभाल कर। ठीक, मजीद सवाल। साहब बारगाह के अंदर अर्ज है कि शादी के मौके पर पैसों वाला हार पहनना कैसा है, रहनुमाई फरमा दीजिए। ये मजीद। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, कौन से मौजू पर मसा हो सकता है? जी, क्या कहते हैं, शादी के मौके पे हार भी कौन से पहनाने चाहिए? जी, हार जो है वो फूल वगैरह का जो है वो पहनना चाहिए, ताज़ा फूल हों या जो है वो आर्टिफिशियल फूल हों। नोटों के हारों में चूँकि तस्वीरें होती हैं, हाँ, किसी भी मुल्क का होता है तो उसमें उस मुल्क की जो है वो तस्वीर होती है, उस मुल्क का जो भी बानी लीडर होता है, या जनाब जो है उस मुल्क का मौजूदा जो सदर होता है या होता है, पता ही आपको, तो वो उसमें चूँकि तस्वीर की ताज़ीम पाई जाती है, तो इसलिए जो है वो इससे उलमा मना फरमाते हैं, क्योंकि बहरहाल जानदार की तस्वीर को बतौर ताज़ीम रखना वो जायज़ नहीं है। वैसे हम नोट जो है वो जेब में रखते हैं, बतौर ताज़ीम नहीं रखते, कोई भी यूं सजा कर नोट जो है वो नहीं रखता, मोड़ कर उसको जेब में रख लेता है, तो छुपे हुए भी होते हैं, और मकसद क्या होता है, उसको हिफाजत से रखना वहाँ पर मकसूद है, वहाँ पर उससे कोई जीनत या ताज़ीम मकसूद जो है वो नहीं। लेकिन जब आप उसी नोट के हार को जो है वो अपने ऊपर बिल्कुल फैला के जो है वो डालते हैं, तो अब वहाँ पर उसकी क्या होती है, ताज़ीम जो है वो ज़ाहिर हो रही होती है कि वो चीज़ सजा कर आपने जो है वो रखी हुई है, उसमें जो है वो चेहरा और वो तस्वीर जो है वो जानदार की वाज़ेह हो रही है, तो उस एतबार से फिर वो जायज़ नहीं है, क्योंकि जानदार की तस्वीर की ताज़ीम जो है वो हराम है, उसकी हरगिज़ इजाज़त। बाज़ औक़ात तो ऐसे हार देखे हैं कि पूरे स्टेज पर, जी, वो तो फिर बहुत बड़े बड़े हार भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, हर एक अपनी वसअत के मुताबिक, और आम यानी ये भी असल में एक वो क्या कहते हैं, मालो दौलत के इजहार का एक तरीका जो है वो होता है ना, कि हमारी तरफ से कितने हजारों वाला हार जो है वो चढ़ाया गया, और कितना बड़ा जो है वो चढ़ाया गया। पूरा मैं तो हैरान हो गया एक शादी पर देख कर के ये कर क्या रहे हैं, उसको कोई 10 बंदे पकड़ रहे हैं, उसको खोल रहे हैं हार को, और तकरीबन जो पूरा स्टेज था और उससे नीचे आगे तक की वो फैला हुआ है, और पहना रहे हैं, यानी और बाज़ तो छोटे होते हैं, छोटे से छोटे 500 से लेकर आपको 50,000 और लाख रुपए और कितने पैसे, बल्कि ऑर्डर पे ही तैयार करवाते होंगे ना, कितने वाले नोट लगा के आप हमें वो दे दें। तो ये है बहरहाल बेहतर यही जो बताया कि अब फूलों वाले पाने माला चलती है, वो हर बारात, मुझे अभी भी याद, कोरंगी की तरफ से बारात आई थी और किसी हॉल के अंदर, तो कराची में भी अच्छा खासा ये, अब हम जब सड़कों पे जाते जाते तो दुकानों पे नजर आते हैं बड़े बड़े ये हार, तो इसका मतलब बिकते हैं तभी तो वो ऐसे ही बना रहे हैं।
آج کل ایک نیا وہ گلدستہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے، اب یہ حال ہوگا وہ نوٹوں کا نوٹوں کو میرا خیال اب دینے کا یہ طریقہ بھی ایک رائج کر دیا گلدستے کی صورت میں. بہرحال جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے، جس میں تعظیم تصویر کی نہ پائی جائے وہی صورت اختیار کرنی چاہیے. جی مزید میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہیں یا خریدتے ہیں، پر ہم ان کو ٹوکن بیانہ دیتے ہیں، اور اگر ٹوکن بیانہ دے دیا اور اس کے بعد ہمارا سودا ان سے نہیں بنتا تو وہ ٹوکن بیانہ جو ہے وہ ہمیں واپس نہیں کرتے، وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، تو اس کا ایسا رکھنا ہے کیا ہے؟ اس کا کوئی شرعی حکم ہے؟ وہ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی ڈیل کر لی، وہ چاہے کرائے کی ہے چاہے جو ہے وہ کسی چیز کی خرید و فروخت کی ہے، تو اب بلا عذر شرعی یک طرفہ اس ڈیل کو کینسل کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی اس لیے ڈیل کینسل کر دیتا ہے کہ یار اس سے کم سستا مجھے فلاں چیز جو ہے وہ مل رہی ہے، یا اور کسی وجہ سے کرتا ہے جو کہ کوئی شرعی عذر نہیں بنتا، تو اس صورت میں اس کا ون سائڈ ڈیل کینسل کرنا بھی گناہ ہے. صحیح. اور کوئی شرعی عذر ہے یا بہرحال کوئی بلا عذر شرعی بھی اگر ڈیل کینسل کر دیتا ہے تو اب سامنے والے پر یہ جائز نہیں ہے، سامنے والے کے لیے، کہ اس کا وہ بیانہ جو ہے وہ ضبط کر لے. تو بیانہ ضبط کرنا یا ڈبل دینا دونوں صورتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ خریدار تو لینے کو کھڑا ہوا ہوتا ہے، دکاندار منع کر دیتا ہے کہ اس کو اور زیادہ اچھی پارٹی لگ جاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر اس کو ڈبل دینے تو میں ڈبل دے دیتا ہوں. تو اس صورت میں بھی اس کا ڈبل دینا اور خریدار کا اس سے ڈبل لینا یہ بھی جائز نہیں. تو یہ دونوں طرف والی ہی بات ہے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ڈیل کے اندر یہ شرط لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ شرط ڈیل کے اندر لکھنا بھی جائز نہیں ہے، ایگریمنٹ میں لکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط ہی ناجائز ہے. تو بیانہ ضبط والی شرط پر عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یہ شرط جو ہے وہ ایگریمنٹ کا حصہ بنانی چاہیے، نہ زبانی طور پہ نہ تحریری طور پر. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو شرعی، قانونی، اخلاقی ہر اعتبار سے اس ڈیل کی پاسداری کرنی چاہیے، کہ جو ڈیل ہو گئی تو اس ڈیل کو پورا کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر بلا عذر شرعی ڈیل کینسل ہو بھی گئی تو بہرحال کل قیامت کے دن میں اللہ پاک کے یہاں جواب دہ ہوں گا، گناہ گار ہوں گا. تو اس گناہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بلا وجہ ڈیل جو ہے وہ کینسل کرنے کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو عام لوگ بھی شاید ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے، جب تک پیسوں کا خوف نہیں ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ آپس میں کوئی معاہدہ کر رہے ہوں، تو اسی وجہ سے لوگوں نے پھر ناجائز شرطیں شامل کر لی. اگر ایک شرعی تقاضے ان کو سمجھے کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک سودا ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر یوں ریٹرن نہیں لیا جا سکتا، تو پھر شاید یہ چیزیں بھی کم ہو جائیں. لیکن عام طور پر اس طرف توجہ کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ اسی طرح کی شرطیں جو ہے وہ لگا. اب پھر اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، جہاں اپنا فائدہ آ رہا ہوگا تو وہاں تو لے لیں گے، جہاں اپنا جا رہا ہوگا تو وہاں کہیں گے نہیں مفتین کرام سے پوچھ لیں، کسی عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، یہ جائز ہی نہیں آپ کے لیے، یہ لینا جائز. اچھا تو یہ لینا یا دینا آپ کا جائز نہیں، تو یہ معاہدہ کرنا بھی تو جائز نہیں تھا. جی وہی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے شرط لگاتے وقت بھی لگوائی کیوں تھی؟ جی آپ نے ہی سائن کیا نا اس کے اوپر، تو آپ نے کیوں جو ہے وہ، ٹھیک ہے کہ اب بھی ناجائز ہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دین کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. حرام سے بچنا تھا تو آپ اسی وقت کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرط جو ہے وہ نہیں لگے گی. جی تو اب اس وقت ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کو دین کی فکر ہے. ہاں اب ہوتا ہی ہے کہ جب اس وقت تو جو ہے وہ آپ اپنے فائدے کے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ شرط کے بغیر سامنے والا راضی نہیں ہوگا، میں پورے بھی پیسے نہیں دے سکتا، تو چلو جو بھی شرط لگا رہا ہے مان لو. جی جی. اور جب وہی چیز آپ کے گلے میں آتی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب جو وہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ صرف اس طرح نہیں، اور کئی معاملات میں ہوتا ہے. سود میں ہوتا ہے، سودی لوگ سود میں کر کے اتنا اس کو راضی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی 10 لاکھ روپے ہیں پر منتھ، 20,000 روپے آپ کو ملیں گے، 1 سال بعد آپ کے اتنے ہو جائیں گے، میرے اتنے ہو جائیں گے. اب یوں کر کے جب پورا 1 سال گزر گیا، یہ سب چیزیں ہو گئیں، اور جب دینے کی باری ہو، یا 5 سال کا کوئی اگریمنٹ کر لیتے ہیں، 3 سال کے اگریمنٹ کر رہے ہیں، جب لاکھوں لاکھ روپے اوپر آ گئے تو اب کہیں گے شرعی رہنمائی لے لو یا کسی عالم صاحب سے پوچھ لو، یہ تو سود تھا، ہم تو غلطی پر تھے، جی تو میں تو نہیں اب کروں گا. ارے اس کو حالانکہ یہ پتہ پہلے بھی ہوتا ہے، جی جی ایسے ہی کہ یہ میں لے رہا ہوں تو یہ سود ہی لے رہا ہوں،
تو یہ ناظرین کرام دونوں چیزیں، یعنی ایسا عقد کرنا اور پھر اس کے اوپر آپ راضی رہ رہے ہیں اور ایسا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ ناظرین کرام ان چیزوں کو ہمیں شروع سے ہی دیکھنا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو وہ نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے. کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں. قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا، کیا کہتے ہیں؟ قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، خلاف ادب ہے، البتہ گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال خلاف ادب ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے. صحیح. نوٹوں کا گلدستہ آج کل بنواتے ہیں، تو ہم پہلے ہی کچھ اس پہ عرض کر چکے ہیں کہ نوٹوں کے حوالے سے نہ اس کے ہار بنوائے نہ اور نہ ہی اس طرح کے یوں گلدستے، کیونکہ اس میں پھر تعظیم کی صورتیں اب وہ مختلف ہو سکتی ہیں. اب اسے لوگ پھینک رہے ہوں یا اسے لوگ سجا کر رکھ رہے ہوں، تو تعظیم اور تعظیم نہ ہونے کے اعتبار سے یہ مختلف بہرحال اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے بھی گریز کیا جائے. بچے پر نماز کب فرض ہوگی؟ جب بچہ عاقل ہوگا، عاقل بالغ ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے نماز فرض ہوگی. اصل تو ہے کہ بالغ جب وہ ہو جاتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے. بلوغت کی عمر بچی کی 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور بچے کے لڑکے کی جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان ہوتی ہے. اس دوران جب بھی بالغ ہوگا نماز فرض ہو جائے گی. لیکن حکم یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی 7 سال کی عمر سے انہیں نماز پڑھنے کا عادی بنایا جائے، نماز انہیں پڑھائی جائے. اور 10 سال کی عمر تو مزید تاکید ہے کہ ان سے تاکید کے ساتھ نماز ان کو پڑھوانے کا حکم ہے. تو شروع پہلے سے کروا دی جائے گی تاکہ وہ اس وقت تک جب ان پر نماز فرض ہو جائے تو اچھے طریقے سے کما حقوق، شرائط، فرائض، واجبات کے ساتھ نماز پڑھنا وہ جان گئے ہوں، سیکھ چکے ہوں. بہرحال جب بالغ ہوں گے تو اس وقت نماز ان پر فرض ہو جائے. میرا نام محمد عادل ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دکانداروں نے سونے کی فروخت کا ایک نیا طریقہ نکالا ہوا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ خالص سونے کو ایک دوسرے کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ایک وقت مقرر کر کے، جیسے مہینے کی ادھار پہ، لیکن بھاؤ سے اوپر پیسے لگا کے. سپوز جیسے آج سونے کا ریٹ ہے 5 لاکھ روپے تولہ، تو کچھ دکاندار ایک دوسرے کو سیل کرتے ہیں ایک مہینے کی ادھار پہ 5,15,000 روپے کے اوپر. تو کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مجھے رہنمائی چاہیے. جی دیکھیں، سونے کی خرید و فروخت 2 طرح ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سونے کی سونے کے بدلے میں، ایک یہ کہ سونے کی کسی اور چیز کے بدلے میں، جیسے پیسوں کے بدلے میں جو ہے وہ کی گئی. تو سونے کی خرید و فروخت اگر پیسوں کے بدلے میں کی گئی ہے، تو اگر وہ ادھار کی گئی ہے، بے مثال کے طور پہ یہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ آج تو 5 لاکھ کا جو ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو 1 مہینے کے ادھار پر 5.5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ سیل آؤٹ جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو یہ جائز ہے. مگر شرط اس کے اندر 2-3 ہیں جس کو خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلا یہ کہ نوٹ تو بعد میں ملنے، پیسے تو بعد میں ملنے ہیں، سونے پر ابھی قبضہ ہاتھوں ہاتھ دیا جائے. یک طرفہ کسی ایک چیز پر قبضہ ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب جو ہے نا وہ سودا بھی کر لیں اور نہ سونا دیا جائے اور نہ ہی پیسے دیے جائیں، یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں، سونا پھر اس کے آپ کو سامنے والے خریدار کے ہینڈ اوور کرنا ہوگا ہاتھوں ہاتھ. ایک تو یہ شرط. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اس کی قیمت مقرر کی ہے وہ پیسوں میں متعین طور پر ذکر ہونی چاہیے کہ بھئی 5,50,000 کا بیچا. یہ نہیں کہ بھئی 1 مہینے کے بعد جو ریٹ ہوگا اس ریٹ پر تمہیں بیچا. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ریٹ کیا ہوگا وہ پتہ ہی نہیں، تو یہ مجہول ہو جائے گا. تو یہ جائز نہیں ہے. تو متعین کرنا ہوگا آپ کو. اب چاہے ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال وہ 5,50,000 پر اگر ڈیل ہوئی ہے تو 5,50,000 ہی دینے ہوں گے. تیسری بات یہ کہ اگر پیمنٹ اوپر نیچے ہوتی ہے، آگے ہو جاتی ہے، 1 مہینے کے ادھار پر آپ نے جو وہ خریدا تھا وہ 1.25 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، یا اور کتنا بھی لیٹ ہو گیا، تو اب آپ پیمنٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. اس میں آپ اضافہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو وہی قیمت جو ہے وہ ان سے لینی ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی تم تو 2 مہینے بعد دے رہے ہو، آج تو سونا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو یہ نہیں ہوگا. آپ نے جب سونا انہیں بیچ دیا تو اب آپ کے ذمے صرف آپ کا اس شخص کے ذمے جو ہے وہ کیا ہے، وہ اتنے پیسے باقی. اب وہ پیسے ہی دے گا چاہے مارکیٹ میں کتنے ہی جو ہے وہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہو جائے. تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر بیچتے ہیں تو جائز ہے. لیکن اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، ان میں سے کوئی بھی شرط جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو پھر جائز نہیں ہوگا. نہیں. اور مارکیٹ کے اندر ہم دیکھیں تو بعض اوقات یہ صرف ٹیلی فون پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. جی
ٹیلی فون پر ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یعنی پیسوں ٹیلی کے فون پہ بدلے میں لوگوں بھی کے نہیں ہو رہا ہوتا، نہ کوئی لے رہے ہوتے ہیں نہ کوئی پیسے دے رہے بک ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں. بک اصل یہ کروا ہوتا ہے کہ بک کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب مجھے چاہیے ہوگا میں جو ہے وہ اٹھا لوں گا آپ کے جی. پاس سے، اور اتنے بھاؤ کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ لے رہا ہوں. ایسا ہی. یوں اس طور پر ہوگا تو یہ ادھار کی ادھار کے ساتھ بھی ہوگی، جسے بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح کے اندر، تو وہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ عام طور پہ یہ جو دکاندار ہیں نا، یہ سنار پیسوں تو کے کہتا بدلے ہے میں کرتے نہیں ہیں، یہ کرتے سونے کے بدلے میں ہی ہے. جی یہ انہوں نے تو کہا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ایسا نہیں کرتے. یہ لوگ کرتے سونے کے بدلے میں کہ بھئی یہ جو ہے نا سونے کے بدلے میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ یوں کریں گے، مثال کے طور پہ 12 گرام جو ہے وہ سونا ہے، تو وہ یوں کر لیں گے بھئی ایک مہینے کے ادھار کے اوپر ہم نے 11.5 گرام کا جو ہے وہ یا 12.5 گرام کا جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ خریدا کہ میں تم سے ابھی تو 12 گرام لے رہا ہوں، لیکن تمہیں ایک مہینے کے بعد دوں گا کتنے، 12.5 گرام دوں گا یا 12.25 گرام دوں گا، تو کچھ اوپر جو ہے وہ. تو یہ تو بہرحال جو ہے وہ سیدھا سیدھا سود ہوگا. تو سونے کے کام کے اندر ویسے تو لوگ سود یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی کو ادھار دیا اور اس کے اوپر نفع لیں گے تو وہ سود ہوگا، لیکن سونے چاندی کا کام وہ ہے کہ جس کے اندر خرید و فروخت میں بھی جو ہے وہ سود جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس لیے سونے کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیسوں کا جیسے کہا نا، تو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی ورنہ تو سونار بھی کیوں ایسے تھوڑی کسی کو نفع دے گا. یعنی ابھی کا ریٹ ہے 5,10,000 15,000 جو بھی ہوا، پیسے اس نے ٹرانسفر کر دیے. اب یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ سونا اس کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، نہ اس نے اٹھایا. دکاندار تو یوں مطمئن ہے کہ پیسے بھی آئے ہوئے ہیں، سونا بھی میرے پاس ہے، یہ اپنا لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے جب آ گیا تو ہم اٹھا کے دے دیں گے. تو اب یوں ہی وہ شخص جس نے پیسے انویسٹ کر دیے، وہ انویسٹ سمجھتے ہیں اس کو، نہ اپنے سونے پہ قبضہ کیا نہ کچھ کیا. کل کو جب ریٹ بڑھا تو بھی اتنے پیسے مجھے واپسی کر. تو یہ بھی جائز نہیں. اولاً تو اس کے اندر جب کسی کو آپ سونا بیچ رہے ہیں تو اس کا تعین ضروری ہے نا کہ وہ کون سا سونا ہے. یہ بسکٹ بھی بڑے بیچ رہے ہیں، تو کون سا بسکٹ ہے بھائی. اب آپ جو ہے وہ کل کو جب وہ لینے آئے تو آپ بولیں ابھی تو کوئی بسکٹ ہی نہیں ہے، سارے بکے ہیں. تو بھائی اس کا مال کہاں گیا؟ ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب اگر وہ متعین بھی کر دیا آپ نے، تو بھی اب جب دوبارہ وہ انویسٹر جب اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے تو ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیل آؤٹ کریں گے تو وہ چیز آپ کی قبضے میں ہونا ضروری ہے. تو اب وہ تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو آپ کا جو سیلر تھا اسی کے قبضے میں ابھی تک ہے، آپ نے اسی کو دوبارہ جو ہے وہ سیل آؤٹ جو ہے وہ کر دی. تو آپ کی جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی اس کو دوبارہ سیل آؤٹ کر دینا یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. مزید سوال. میرا دارالعلوم میں یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ کوئی پرابلم کی وجہ سے نہ جا پائے تو وہ حج اس کا نکل جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ نصیب ہو. بہرحال یہ پوچھا ہے انہوں نے، مبہم سا سوال ہے. حج کے لیے جا رہا ہو اور کسی وجہ سے نہ کر، کیا احرام بھی باندھ چکے ہیں، کیا کر چکے ہیں، تو اس میں کئی صورتیں اس کی جو ہے وہ ممکن ہے. چلے ہم احرام کی ابھی پابندیاں رہنے دیتے ہیں. حج کے لیے تیاری تھی، سب کچھ تھا، مگر کسی بیماری کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے، کیا کہیں گے؟ تو بھی احرام اگر نہیں باندھا تو بہرحال ان کے اوپر جو ہے وہ ابھی کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی. ہاں تو حج ان کے اوپر بہرحال جو ہے وہ فرض ہے، ابھی تو ادا ہی نہیں ہوا کہ اس کی قضا ہو. تو بہرحال آئندہ سالوں کے اندر ان پر لازم ہوگا کہ اپنے اس حج کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں اور حج کے اوپر جو ہے وہ جائیں، کیونکہ حج ان کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہو چکا ہے. جس پر بھی ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو اب بعد میں اگر مال نہیں بھی رہا تو بھی اس پر لازم ہے کہ کسی بھی طرح کوشش کر کے وہ اپنے اس سے حج فرض کی ادائیگی کو مکمل کرے. کچھ ایسے میں سے کہ گواہوں کے بغیر طلاق ہو جاتی. طلاق کے الفاظ بیوی کا سننا لازمی ہے یا بیوی کے سنے بغیر بھی طلاق ہو جائے گی؟ گواہ ضروری ہے کیا اس میں طلاق ہونے کی؟ کیا کہتے ہیں؟ طلاق کے لیے گواہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی جس طرح نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں تو اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. طلاق اگر تنہائی میں بھی کوئی شخص دے، بیوی اور شوہر ہیں، اور کئی دفعہ بلکہ اکثر یہ کہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر میں یا کمرے کے اندر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا اور شوہر نے طلاق دے دی تو کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا. تو بہرحال طلاق جب بھی ہو جاتی ہے، اور اگر بالفرض بیوی بھی نہیں ہے، شوہر نے ویسے ہی اکیلے میں جو ہے وہ طلاق دے دی تو بھی طلاق ہو جائے گی. تو بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، شوہر کی زبان سے الفاظ طلاق کا نکلنا ادا ہو جانا یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر وہ اس کے زبان سے الفاظ طلاق اپنی بیوی کے لیے نکلیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے بیوی بھی نہ سنے، کوئی بھی نہ سنے. اب یہ شوہر کی دیانت داری کے اوپر ہے. اگر اس نے کبھی بھی ایسا اکیلے میں بول دیا
تو اب اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر شرعی رہنمائی حاصل کرے اور طلاق ہو گئی یہ تو بتائے، یہ نہیں کہ جناب کسی کو بھی نہیں پتا تو میں نہیں بتاتا. یہاں تو ہوتا یہ آپ اکیلے کی بات کریں کہ ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، کچھ ہیں، لیکن عذر یہ بنا لیا جاتا ہے بیوی نہیں تھی. جی اچھا بیوی تھی تو میں نے نام نہیں لیا تھا، نام نہیں لے، پھر بیوی اشارہ ہوتی کیا ہے ہے، بس سب اوقات کچھ تو وہ کیا. اپنا گھر بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اس چیز کو کسی بعض کا بیوی بھی کر رہی دونوں آپس میں راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلے ہم دونوں کو ہی پتہ ہے، اس طرح نہیں ہوتی. اور پھر وہ کئی سالوں کے بعد جب یہ معاملہ آتا ہے کسی اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں تو پتہ چلتا ہے جناب یہ تو 10 سال پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی، جب سے یہ جو ہے وہ حرام طریقے سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو حلال رشتہ بنایا وہ نکاح کے ذریعے، اور نکاح طلاق کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے. تو اب طلاق چاہے وہ کسی بھی صورت میں جب ہو جائے گی تو اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے. تو اب ایسی صورت میں آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں. کئی دفعہ اس کے وہ ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق کے پیپر بنوا لی اور جناب جی بنوا کے اس نے بھیجے نہیں ہیں، رکھے ہوئے. اب وہ کبھی جا کے کسی دراز سے جو ہے وہ نکلے تو وہ تو اس وقت میں نے بنوائے تھے. اب حالانکہ شوہر کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بنوائے ہوئے، لیکن وہ کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس بات کے اوپر شرعی رہنمائی لے رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے طلاق کے پیپر بنوا لیے ہیں تو یاد رہے طلاق کے پیپر بنواتے ہی طلاق ہو جاتی ہے، چاہے آپ نے بیوی کو بھیجے ہوں یا نہ بھیجے ہوں. تو لہٰذا طلاق کے معاملات کے اندر احتیاط ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ کو یہ مسائل دینیہ سیکھنے چاہیے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، پوچھیں آپ اس کو پوچھیں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی جائز طریقہ کار اور حل موجود ہو. کیوں آپ جو ہے وہ ناجائز طریقہ کار سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ آگے آپ کا رشتہ بھی حرام ہو اور خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی اولادیں ہوں تو ان میں بھی جو ہے وہ حرمت کا حکم آئے. تو لہٰذا اس معاملات کے اندر بہت جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے. اور کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپس میں محبت میں یا اور کسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز اس معاملے یا بچوں کی محبت بعد کا خاندان میں بدنامی ہوتی ہے، آپس میں میاں بیوی کی ہوتی ہے، خاندان کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی انہیں بتائیں گے یہ جھگڑا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یا بسا اوقات جو وہ دو گھروں میں آپس میں شادیوں ہوئی بھی ہوتی ہیں تو ہوتا ہے کہ یار جو نا اگر میں عورت یہ سوچتی ہے میں اگر بولوں گی یا شوہر یہ سوچتا ہے میں بتاؤں گا تو سامنے میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا. تو ان سب چیزوں سے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ان سب جو بھی آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ دیکھا کریں کہ اللہ رسول کی محبت مجھے زیادہ ہونی چاہیے یا ان چیزوں کی. صحیح. یقیناً ہر مسلمان کو اللہ رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو جو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی بات کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آج ان لوگوں کو جواب دہ ہونے سے میں ڈر رہا ہوں، کل قیامت میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہوگا تو یقیناً آج کے پائے جانے والے سارے خوف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. اچھا لوگ خود اپنا مائنڈ بھی بعض اوقات بنا لیتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس کہتا ہے کہ وہ لڑکا تو مان نہیں رہا، لڑکی مان رہی ہے، دونوں قسم کے لیے تیار ہیں تو لہذا دونوں نے قسم کھا لی تو اب معاملہ تو برابر ہو گیا. کیسے برابر ہو گیا معاملہ اور آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ جی نہیں اس نے بھی قرآن اٹھا لیا اس نے بھی قرآن اٹھا لیا. پہلی بات ہے تو یہ تو آپ فیصلہ نہیں کریں گے قرآن کون اٹھائے گا، یعنی کہ حلف کس نے دینا ہے. یہ بھی کسی عالم مفتی سے ہی پوچھیں. ہر ایک کو حلف نہیں، حلف کس کے ذمے ہے، گواہان کس کے ذمے ہے. اچھا پھر اپنے مائنڈ سے ہم یہ نہ بنائیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا، کہ یہ تو کہہ رہی ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، شوہر کہہ رہا کچھ نہیں ہوگی، تو اب حل تو نکلنا نہیں، جانے کا فائدہ نہیں. تو جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو اپنا پوچھنا ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ ہی ہے نا کہ بیوی اپنے مطابق بیان دے گی مفتی صاحب کو، شوہر اپنے مطابق بیان دیں تاکہ اپنے ان مسائل کو آپ حل کریں. مزید کچھ SMS کی طرف بھی بڑھتے ہیں. اچھا جی، یہ کہتے ہیں میرا نام احمد رضا اتاری ہے، محمد احمد رضا اتاری، تاندلے والا سے بات کر رہا ہوں. مفتی شفیق صاحب آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، شوق سے دیکھتا ہوں، تاندلے والا سے ہوں، آپ بھی ہمارے شہر سے ہیں. شکریہ بھائی، جزاک اللہ. یہ کہہ رہے ہیں ہم تاندلے والا سے ہیں، تو مفتی کفیل صاحب کراچی سے ہیں اور مستقل ہی کراچی سے ہیں. ہم کراچی سے ہی ہیں نا آپ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. ویسے پنجاب کے شہر تو آپ نے گھومے ہوئے نا؟ پنجاب شہر گیا، پنجاب گئے ہوئے ماشاء اللہ. تو بہرحال جزاک اللہ، اور علم دین سیکھتے رہا کریں. دارالتعلیم سنت کے پروگرام بھی اور مدنی چینل میں الحمدللہ اچھے سے اچھے آسن انداز سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. ان کو بھی شوق ذوق سے ہمیں اسی طرح دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ ہوتا پائیں تو یہ چیزیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. مقصود یہی ہے. اور یہ تو بڑے ایک مخصوص ٹائم میں دارالتعلیم سنت کے 40 منٹ 45 منٹ پروگرام ہوتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم تقریباً
15 سوالات ایک ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، 12 سے 15 سوالات ہم ڈسکس کریں، اور ہمارے اس پروگرام میں جو بیٹھے تو ان کو مختلف نوعیت کے سوالات کو پتہ چلتے رہیں، ان کے جوابات بھی پتہ چلیں۔ سوال ایک اور ہے کہ غوث پاک کا دیا جلانا، بہت سے لوگ منت مان کر وہ چراغ جلاتے ہیں، کیا کہنا چاہیے گھروں میں؟ جی کوئی شرعی منت نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی اس اعتبار سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ یوں ہو، تو یوں جو منت اس طور پہ لوگ مانتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے، اور ایسی منت پوری کرنا بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اور فی زمانہ جب کہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ کیا نام ہے روشنیاں ہیں، اس کی موجودگی میں جو ہے جناب لائٹوں کی موجودگی میں آپ چراغ جلائیں تو اس کا یوں بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو روشنی دکھانا یہ ایک جو ہے وہ نیک عمل ہے، صدقہ ہے سامنے والے کے لیے، تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ روشنی نہیں ہے وہاں آپ روشنی پہنچا دیتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر جناب جو ہے وہ سرائے ہوتے تھے، یا جو ہے وہ اس طرح کے راستوں کے اندر لوگ جو ہے وہ رکھ دیتے تھے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ سامنے جو لوگ آ کے قیام کریں گے سرائے جو ہیں ان کے اندر مسافر خانوں میں، تو ان کے لیے جو ہے وہ روشنی کا اہتمام ہوگا، تو وہ ایک صدقہ تھا۔ اب فی زمانہ جب کہ یہ تمام نظام نہیں ہے، یا اگر ہوگا بھی تو وہاں پر آپ کو لائٹ شاید پہنچانی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ چراغ پہنچائیں، تو اب آپ جو ہے وہ اس کی منت مانیں گے تو وہ کوئی شرعی منت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے بطور عملیات و تعویذات کے کوئی چراغ جلانا، وہ ایک الگ عمل ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا اور وہ منت میں نہیں آتا، وہ تو تعویذات یا عملیات کی جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ اور دوسرا بزرگان دین کے آراز کے مواقع پر جو وہاں پہ چراغاں یا چراغ اس طرح کی وہ چراغاں مقصد ہوتا ہے، وہاں جو مقصد ہوتا ہے وہ چراغاں جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ جو ہے وہ چیز ہے۔ لیکن یوں بطور منت جو لوگوں نے مانا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ یوں منت مان لیں کہ بھئی جناب جو ہے وہ میں جو وہ سورہ یاسین شریف اتنی تلاوت کروں گا اور اس کا ثواب جو ہے وہ غوث اعظم کی روح پر نور کو جو ہے وہ ایصال ثواب کروں گا، تو اس طرح کی آپ منت ماننی چاہیے آپ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور دارالفتہ اہل سنت سے اپنا مضبوط تعلق ایک رہنا چاہیے، شرعی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہے، اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، بالخصوص ہمارے وہ بچے اور وہ بچیاں جو باقاعدہ درس نظامی کر رہے ہیں، اور ویسے عام بھی مبلغین بھی، تو جو بھی آپ کو یا آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ اس کی فہرست پڑھیں گے، اور www.fatwaqa.com آپ یہ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہزاروں آپ کو سوالوں کے جوابات ملیں گے بلا مبالغہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید اس پر فتاوی جات اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے اور علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔